موجود ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اسلام کو قبول نہیں کر پاتے. یہی اسی سے ملتی جلتی کنڈیشن ہماری آج مسلمانوں کی ہے. مسلمانوں کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے قریب ہے, ہمارے شارک کے قریب ہے. اللہ رب العزت اس دنیا کے مالک خالق ہونے کے باوجود ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں کہہ رہے جسٹ بیکاز آف کہ وہ رحمان ہے, کریم ہے اور محبت کرتے ہیں. مسلمانوں کو ہر چیز کا پتہ ہے. چھوٹے بچے کو بھی کہہ دو نا کہ تمہارا خالق کون ہے تو وہ آپ کو زبان سے کہے گا میرا خالق اللہ ہے. مالک کون ہے؟ اللہ ہے. رازق کون ہے؟ اللہ ہے. یہ دنیا کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی, اور اللہ ہی اس کو مٹائے گا. پھر ایک قیامت کا دن ہوگا جس میں اللہ رب العزت ہمیں سامنے اکٹھا کریں گے اور سب کے اعمال کے مطابق ان کو فیصلے دیے جائیں گے, ان کی جزا اور سزا کا اعلان ہوگا. تو ہر انسان کو پتہ ہے حق کتنا واضح ہے. ہر ناچنے والے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ناچنا گناہ ہے. ہر گانے والے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ گانا گناہ ہے. ہر زنا کرنے والے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ زنا کرنا گناہ ہے. ہر چوری کرنے والے چور کو پتہ ہوتا ہے کہ چوری کرنا گناہ ہے. ہر جھوٹ بولنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بولنا گناہ ہے. یعنی یہ حق ہوتا ہے جو انسان کو پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے باوجود 70% لوگ مسلمان ہو کر زنا کی طرف جا رہے ہیں, نکاح کو بالکل ویلیو نہیں دے رہے. زنا کو بہت آسان کر دیا معاشرے میں, ڈیٹ کو بہت زیادہ آسان کر دیا معاشرے میں. ڈیٹ مارنے پر لوگوں کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. 14 فروری کو جو ہے بے حیائی کا ڈے منایا جا رہا ہے. بلکہ دیکھو تو صحیح, بے حیائی کے دن کو ایک نام دے دیا کہ بھئی یہ 14 فروری ہے. اب اگر اس میں تم جیسے بھی منہ کالا کر لو تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. یہ 14 فروری ہے, جیسے تم پر اللہ نے نماز فرض کی ہے نا, تو 14 فروری والے دن شیطان نے تمہارے اوپر یہ فرض کیا ہے کہ ایک دوسرے کو پھول دے دو, اور وہ اس کو بہت ایزیلی ادا کر رہے ہوتے ہیں, خوشیاں بھی منا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ 14 فروری ہے بھائی, ویلنٹائن ڈے ہے بھائی. ٹھیک ہے, اسی طرح اب حق ان کے سامنے ہے. سب کو پتا ہے کہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. اچھا, ویلنٹائن ڈے شروعات کہاں سے ہوئی تھی ابھی کسی کو نہیں پتا. صبر کرو, مجھے یاد کرنے دو, میں نے اس کی ہسٹری پڑھی تھی. ویلنٹائن یہ ایک بادشاہ تھا. ہاں, یاد آیا. ویلنٹائن ایک قیدی تھا. ٹھیک ہے, بہت روایات میں ہے لیکن مجھے اس روایت سے اس کا ذرا, تو یہ نا عیسائیوں میں نا راہب ہوا کرتا تھا. یعنی کہ جو لوگ بس ایک اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتے تھے, بالکل ہی دنیا سے کاٹ لیتے تھے, اور ان کے لیے نہ شادی جائز ہوتی تھی, ان کے لیے نہ لڑکیوں سے بات کرنا جائز ہوتی تھی, ان کے لیے نہ عورتوں کو دیکھنا جائز ہوتا تھا. ان کی ساری زندگی بس جھوٹے خداؤں کو راضی کرنے میں گزرتی تھی. وہ راہب ہو جاتے تھے, اور راہبوں پہ پھر یہ فرض ہوتا تھا کہ وہ اس طرح کا کوئی بھی عمل نہیں کرے گا. تو ویلنٹائن ایک راہب تھا. ٹھیک ہے, اور اس کو ایک راہبہ سے جو کہ لڑکیوں میں تھی, ایک دن چلتے چلتے اس پر نظر پڑ گئی, اس راہبہ پر, اور اس کو وہ اٹریکشن فیل ہوئی. ٹھیک ہے, تو کیا ہوا کہ اس کو کسی نے کہا کہ اگر تم اس راہبہ کو اپنی زندگی میں لاتے ہو تو تمہیں یہ پروسیس کرنا ہوگا, تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ مطلب کہ وہ گھٹیا کام کرنا ہوگا, جس کے بعد تم لوگ ایک دوسرے کے لیے ٹھیک ہو جاؤ گے اور یہ ہو جاؤ گے, فلاح ہو جاؤ گے. تو راہب نے جب اس راہبہ سے اٹریکشن کی, ملا, ٹھیک ہے, تو وہ ایکسپوز ہو گیا. تو ایکسپوز ہونے کی وجہ سے اس راہب کو قتل کر دیا گیا تھا. قتل کرنے پر ساری دنیا والے کہہ رہے تھے کہ یہ بہت ظلم ہوا. چنانچہ اس راہب, اس ویلنٹائن کی یاد میں کہ دو آپس میں محبت کرنے والوں کو, راہبوں کو ملنے نہیں دیا گیا تھا, ان کو ان کے سیکس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا تھا, ان کا ایک دوسرے کے لیے جو فیلنگز تھی, محبت تھی, ان کو ویلیو نہیں دی گئی تھی. چنانچہ اس کے بعد یہ سارے انگریز جتنے بھی ہیں ان کی یاد میں ایک دوسرے کے ساتھ گھٹیا کام کرتے ہیں. اپنی گرل فرینڈس کو انوائٹ کرتے ہیں اپنے فلیٹس میں, ان کے کپڑے اتارتے ہیں, ان کی عزتیں اتارتے ہیں, ان کو ٹیشو پیپرز کی طرح یوز کرتے ہیں اور ان کو پریگنٹ کر کے چھوڑ دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کا معاشرہ اتنا گندا ہو چکا ہے کہ ان کے نکاح بعد میں ہوتے ہیں اور بچے پہلے ان کے گودوں میں آ جاتے ہیں. ایک لڑکی 25 لڑکوں کے ساتھ ریلیشن کرنے کے بعد جا کے کسی کے گھر کی عزت بنتی ہے, اور وہ بھی 2-3 مہینوں کے بعد وہاں سے بھی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ان کا ایک ایسا گھٹیا کلچر ہے جو وہ مسلم فیملیز میں ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جو وہ مسلم فیملیز کی طرف لانا چاہ رہے ہیں, اور اس کو ایک زبردست لباس پہنا دیا انہوں نے کہ بھئی پھول دو لڑکیوں کو, گرل فرینڈس کو. ہمارا اسلام تو گرل فرینڈ بنانے کی اجازت نہیں دے رہا, اور وہ لوگ دیکھو ہمیں اتنا اللہ کے اگینسٹ کر رہے ہیں کہ بھئی پھول دو, پھول کے بعد حق دو, حق کے بعد کس دو, کس کرنے کے بعد لے جاؤ گاڑی میں ایک کمرے میں اور کرو جو کچھ کرنا ہے.
تو یاد رکھو من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی لوگوں میں اٹھایا جائے گا. یہ اسی ویلنٹائن کے گروپ میں کھڑے ہوں گے، یہ اسی زناکاروں میں کھڑے ہوں گے، یہ لڑکا بھی یہ لڑکی بھی، جو بھی کل اپنی عزتیں اتاریں گے، جو بھی کل اپنے باپ کو رسوا کرے گی، جو بھی اپنے کل بھائی کی اس سیکیورٹی جس کے لیے اس نے بیچارے نے در بدر کی ٹھوکریں کھائی 10 سال تک، اپنی جوان بہن کو لوگوں کی گندی نظروں سے بچایا. اگر کل کو وہ بہن جاتی ہے کسی پرائے لڑکے کے ساتھ بیٹھتی بھی ہے نا، تو اس نے اس بھائی کے ساتھ پہلے بے وفائی کی، پھر اس نے اپنے باپ کے ساتھ بے وفائی کی، پھر اس نے اللہ کے ساتھ بے وفائی کی. اب اتنی ساری بے وفائیاں کر کے اگر وہ اپنے بوائے فرینڈ کو اپنی وفا کا یقین دلا رہی ہے نا، خدا کی قسم اس سے بے وقوف لڑکی آج تک میں نے نہیں دیکھی. اگر کوئی لڑکا یہ نیت لے کر کل جائے گا 14 فروری ہے بھائی، ویلنٹائن ہے، لڑکیوں کے حق ملیں گے، لڑکیوں سے کس ملیں گے، گرل فرینڈ جو ہے اس کا دل بالکل نرم ہو جائے گا، یہ تو کلچر ہے، اسے زیادہ منانا بھی نہیں پڑے گا، زیادہ فورس بھی نہیں کرنا پڑے گا، ایزیلی آ جائے گی ہمارے ہتھ کنڈوں میں. اگر بوائز ایسی سوچ لے کر کل کسی لڑکی سے ملتے ہیں تو ملنے سے پہلے میں صرف ان سے اتنا کہوں گا کہ یار جیسے تم گھر سے باہر نکلو نا تو بس بہن کو ایک نظر دیکھ لینا، ٹھیک ہے؟ اگر وہاں پر بھی تمہارا ضمیر نہ جاگے تو پھر بہن کو کہنا آؤ بہن میری گاڑی میں بیٹھو. جب بہن پوچھے نا کیوں، تو اسے تم کہنا کہ دیکھو میں اپنی گرل فرینڈ سے ڈیٹ مارنے جا رہا ہوں، پھر میں اس کے ساتھ سیکس بھی کروں گا، میں اس کے ساتھ فلاں بھی کروں گا. تو تم بھی تو جوان ہو، تمہارا بھی تو کوئی بوائے فرینڈ ہے، آؤ میں تمہیں تمہارے بوائے فرینڈ کے یہاں ڈراپ کر دیتا ہوں، میں آگے گرل فرینڈ کے ساتھ چلا جاؤں گا. اگر اتنی ہمت ہے نا تو پھر چلے جانا کسی بھی لڑکی کے ساتھ، اور اگر اتنی ہمت نہیں ہے، اپنی بہنوں کے بارے میں تمہاری غیرت جاگتی ہے، تو پھر کل کو رک جانا، کسی اور کی بہن کو یوز کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لینا، کسی کی بیٹی کا ہاتھ پکڑنے سے پہلے سوچ لینا، کسی کو چھونے سے پہلے سوچ لینا کہ اس کے باپ نے خون پسینہ کر کے اس کو دنیا کی نظروں سے بچایا. کسی کی بہن کو ہگ کرنے سے پہلے، پھول دینے سے پہلے اور اس کے ساتھ غلط کام کرنے سے پہلے صرف ایک دفعہ سوچ لینا کہ اس کا ایک جوان بھائی ہے جس نے اس پر ہمیشہ آنچ نہیں آنے دی. اگر تمہارا ان فیلنگز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نا، اگر یہ باتیں، یہ احساس تمہارے دل میں کسی کی رسپیکٹ پیدا نہیں کر پا رہی اور تم سٹل بھیڑیا بننے پر مجبور ہو، تو بن جانا بھیڑیا. لیکن میں تمہیں قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دوں گا جو کہ اللہ نے دی ہے، میں نہیں دوں گا. وہ بھی پڑھ لینا، اسے پڑھنے کے بعد شاید تم رک جاؤ. اور اگر قرآن کی آیتوں کو پڑھنے کے بعد بھی تمہارا دل بے حیائی کے کاموں سے دور نہ ہو تو سمجھ جانا کہ تمہارے اندر ایمان نہیں ہے. سمجھ جانا کہ تم مسلمان صرف نام کے مسلمان ہو، باقی تمہارے کردار میں کوئی مسلمانیت نہیں ہے. تم صرف نام کے مسلمان ہو، باقی تمہارے اندر ایمان نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی. دوبارہ کلمہ پڑھو، وضو کرو، اللہ کا اقرار کرو اور توبہ کرو، اللہ سے اپنے ایمان کی حفاظت کرو اگر مسلمان بن کے مرنا چاہتے ہو. ادروائز جاؤ ایک فریش سا روز لو اور دے دو کسی کی عزت کو، اچھالو کسی کی عزت، لیکن پکڑے جاؤ گے یار. ایسی پکڑ میں آؤ گے نا، ایسی پکڑ میں کہ چیخیں آسمان تک جائیں گی. زنا کر لو گے، امپریس بھی کر لو گے، ہو سکتا ہے کل کو ایک نئی گرل فرینڈ بھی بنا لو کیونکہ ایک ماحول ہوگا نان مسلمس کا، لیکن پچھتاؤ گے بہت زیادہ. آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، پھر دیکھنا جب فرشتے، اللہ نہ کرے، جب فرشتے تمہاری آنکھوں کے سامنے آئیں گی نا اور یہ تمہاری آنکھیں بالکل ہینگ ہو جائیں گی اور تمہارے ساتھ تمہاری گرل فرینڈ بیٹھ کے صرف دیکھ رہی ہوگی کہ میرے بوائے فرینڈ کو اکثر کیا ہو گئی اچانک. یا اگر بہن ماں کے ساتھ بیٹھے ہو، باتیں ہی کر رہے ہو، اچانک سے تمہیں موت کا فرشتہ نظر آ گیا نا اور تمہاری آنکھیں صرف سٹاپ ہو گئی ایک جگہ پر، تو یہ لوگ پتہ ہے کیا کہیں گے؟ ارے ابھی تو تم بول رہے تھے، ابھی تو تم کھا رہے تھے، ابھی تو تم ہنس رہے تھے، یہ اچانک تم آسمان کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ ہم سے بات کرو. تمہارے نام سے پکار کے تمہیں کہیں گے حسن، علی، حمزہ، بات کرو، کیا ہو گیا تمہیں؟ لیکن تمہاری آنکھیں آسمان کی طرف ہوں گی، تمہاری نظریں آسمان کی طرف ہوں گی. اب تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں بچے گی کہ تم اپنے ایک پلک کو جھپکا سکو، کیونکہ تمہیں دکھا دیا گیا وہ چیز جو تمہارے اعمال کے باعث تم نے اپنے لیے بنایا تھا. تو یہ لوگ تم سے کہیں گے کیا ہو گیا اور تم سمجھ جاؤ گے کہ مجھے کیا ہو گیا، لیکن تم انہیں بتا نہیں پاؤ گے، ایکسپلین نہیں کر پاؤ گے کہ اے ماں میں تجھے کیسے بتاؤں، میرا وقت آ گیا. اے بہن تو مجھے کیا پکار رہی ہے، مجھے ہوش نہیں ہے،
اور تم مجھے پکار رہی ہے. ختم ہو جائیں گی تمہاری ساری ڈیٹس, ختم ہو جائیں گی تمہارے سارے ویلنٹائن ڈے. تو اس سے پہلے اپنے آپ کو بے حیائی کے حوالے مت کرنا. پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں نکل گئی, اللہ معاف کرے, شاید اللہ نے یہی بات مجھ سے نکلوانی ہو. تو کل جو ڈے آنے والا ہے یہ ہمارے کلچر میں بالکل نہیں ہے. اوکے, نمبر 1, ڈے کیا سیلیبریٹ کریں ہم جب ہمارے کلچر میں, ہمارے اسلام میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہی نہیں ہے. نہ محرم سے اللہ نے کہا ہے کہ نظریں جھکاؤ, لڑکوں کو کہا ہے نظریں جھکاؤ, لڑکیوں کو کہا ہے زینت چھپاؤ. تو اس کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی انسان جا کے پھول ہاتھ میں پکڑ کر کسی کی بہن بیٹی کو دے کر آ جائے. یہ تو بڑا ہی بغیرت انسان ہوگا. اب وہ بہن بیٹی اگر اس میں تھوڑی سی عقل ہوئی تو وہ آگے سے کہہ دے گی کہ کیا کر رہے ہو, تمہیں میں نے نکاح کا پیغام بھجوانے کے لیے کہا تھا, نہ کہ پھول ہاتھ میں لے کر میری عزت اتارنے کے لیے. تم ابھی میری عزت نہیں کر پا رہے تو کیا گارنٹی ہے کہ تم مجھے بعد میں خوش رکھ سکو گے. تم تو ابھی اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکتے, تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ تم کل کو اپنے نفس کی خاطر مجھے چھوڑو گے نہیں اور تمہارا دل کسی اور کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوگا. ایک سمجھدار عورت اپنے لیے خود ہی فیصلے کر سکتی ہے. ایک سمجھدار لڑکا, عزت دار گھر کا لڑکا, وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں نے کل کیا کرنا. ٹھیک ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم, اس حدیث کو یاد رکھنا ہمیشہ. من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی لوگوں میں اٹھایا جائے گا.